أشهد أن محمد رسول الله. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے برعکس وہ لوگ، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی، تمثیل اور تشبیہ دی گئی، تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بھی مثال. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ. كَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ، جو ذرا بلندی پر ہے، باغ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا، ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے، ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں، جس سے خود بخود اس کو اریگیشن ہو رہی ہے. کمثل جنت بربوۃ، یہیں سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں. اصابہ وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار منہ آ جائے، بھی آ جائے، خوب بارش برسے، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا. فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر زوردار میہ نہ آئے، بارش نہ برسے، تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی پڑے گا تب بھی اس کا تو بہرحال پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. دروں بینی کرتے رہا کرو کہ تم یہ مال جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں اس میں کوئی اور جذبہ، کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے. تو انٹراسپیکشن ہو، اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہو. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت ہو اس میں، اور انگور کی بیلیں بھی ہو، اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو، نیچرل اریگیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہے، اور بیلوں کی ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی، اور انگوروں کی بیلیں ہیں. لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے. فاصابہ الکبر، اب اس پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سن ہے، کمزور ہے. فَأَصَابَ إِعْصَارٌ، کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے. فِيهِ نَارٌ، کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پورا کا پورا باغ جل کر جھلس کر رہ گیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو. یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فاؤنڈیشن بنایا، میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے یتیم خانہ بنا دیا. لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں، اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا. پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مل رہا، اب کیا کرے، بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا. لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے دین کے لیے دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے. من طیبات ما کسبتم، جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاول ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے. کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالے، لیکن یہ کہ فصل کا اگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
ولا تیمموا الخبیث منہ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ اسے خرچ کر دو، زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، تو جو ردی چیزیں ہیں، اب بھیڑوں بکریوں کا غلہ ہے، ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں، تو اب جو ذرا کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، گنتی پوری کرنی ہے نا۔ اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے، تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی، وہ نکال دو۔ ولا تیمموا، تیمم کے معنی یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے، ولا تیمموا الخبیث منہ، کہ اس میں سے جو ردی مال ہے، جو ناپسند ہے، اس کا قصد نہ کرو، تنفقون کہ اسے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہ، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے، پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِیہ، اللہ یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے، ردی مل جائے، اچھا مل جائے، نفیس مل جائے، خبیث مل جائے، جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو۔ اس کے سوا آدمی جو ہے وہ اپنے طیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی شے قبول نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر دیکھیے غنی کا لفظ، جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو، محتاج کو دے رہے ہو، ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے۔ حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود۔ ایک کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے، دیکھو بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے۔ حاجت مشاطہ نیست صورت دینار آمرا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودہ صفات ہے، اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے، از خود محمود ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا، مت خرچ کرو، رکھو، کیا پتا کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے۔ ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا۔ اب دیکھ لو، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو، اس کی بات ماننا چاہتے ہو، خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر، مجھے اپنا مال سنبھال کر رکھنا چاہیے، سیل رکھنا چاہیے، تو تم شیطان کی چال میں آ گئے، تم نے اس کی پیروی کی۔ اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا، آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن۔ باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے، ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ کسی شے کی حقیقت کیا ہے، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، وہ حقیقت جس پر عیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم۔ اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا۔ جب محکم ہو گئی عقل، اس کا شعور پختہ ہو گیا، استحکام اسی سے بنا ہے حکمت۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی، عقل کی پختگی، شعور کی پختگی، حقائق رسی، حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا، اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں، جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں۔ لیکن جو دنیا پر ریجھ گئے ہیں، جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اتنے سٹاکس بھی ہیں، اتنا یہ بھی ہے، اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسٹس یہ ہیں، اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اولو الالباب نہیں ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ،
اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو، جو بھی نفقہ، جو بھی خیرات تم دیتے ہو، اور نظر تم من نظرین، اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر، منت مانگتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے، اور خاص طور پر زکوٰۃ کا تو معاملہ اعلانیہ ہے ہی ہے۔ ان تبدوا الصدقات، ظاہر کرو، برملا اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے، کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ، اب یہ ہوگا صدقات نافلہ کے لیے۔ ایک جو صدقات جو ہیں کہ جو لازماً دینے ہیں واجبہ، ان کو تو ان کے لیے اخفاء نہیں ہے، یہ دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے، فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں گی۔ یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا 5 وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، لوگوں پر اپنے تقویٰ کا روب گانٹھنا چاہتے ہو، گھر میں پڑھ لیا کرو، یا داڑھی رکھو گے، کیا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا، یہ ہوتا ہے وسوسہ۔ لیکن جو چیز واجب ہے وہ علن اعلان کرو، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں جو صدقات نافلہ ہیں، جو نماز نفل ہے، اسے چھپا کر کرو، اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم وہ ضرورت مندوں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیے خیر لکم کہا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے کہا تھا ظاہر کر کے دیتے ہو فنعما ہی، وہ بھی ٹھیک ہی ہے، اس لیے کہ فقراء کا حق تو چلیے ادا ہو گیا، کچھ نہ کچھ مل تو گیا، خسیس کے اور کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلا تو صحیح۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں، آپ کی یہ دیکھیے علیکہ ذمہ داری ہو جاتی ہے، فرض، لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں، القرآن حجت لکا او علیکہ، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا۔ اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے، یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ تم پر آئے گا وبال۔ اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام ہوں، پڑھتا نہیں تھا، مجھے پڑھتا تھا تو جیسے کسی طوطا مینا کو، جو مولانا ماہر قاضی کی نظم ہے، کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں، وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ 1-2 روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت نے۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، تو لام اور علی کا یہ استعمال ذہن میں رکھیے۔ لیس علیک ھداھم، آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے ان کی ہدایت کی، آپ پر ذمہ داری تبلیغ۔ ہم نے بھیجا ہے آپ کو، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی خیر، جو بھی بھلائی، جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں کو مل جائے گا 700 گنا 1400 گنا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، یہاں یہ فعل مضارع آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں، لا تنفقون ما تنفقون، یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، تب اجر ملے گا۔ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تھا تو کوئی اجر کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا۔
وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے، خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے، یوفی الیکم پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند، انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند کے جو گھر کر رہ گئے اللہ کی راہ میں، جیسے اصحاب صفہ تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، حضور سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجیے ہمارے ہاں کوئی مبلغین، وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اب وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے، کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے، اب اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کارکن تو چاہیے، ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاش کا ہے درجہ۔ اگر وہ سارا 8 گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں ڈانٹیں بھی سنیں افسروں کی، اور پھر 2 گھنٹے جانا 2 گھنٹے آنا، اب وہ کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کا؟ کیا کریں گے؟ کہاں سے وقت آ جائے گا؟ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائیں، لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے، لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے، اولاد تو ان کے بھی ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہد میں، جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں، وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں، انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے، اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں، اس نے کبھی مانگا ہی نہیں، لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے، اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر، اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے۔ ظاہر بات ہے کہ فقر کا، احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا۔ تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت وصول کرتے ہیں، کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی، اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے۔ یہ بات اہم مسئلہ ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں، آخر ان کے لیے کیا ذریعہ ہو؟ میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 رکوع جو ہیں، انفاق کا پورا مضمون، اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آیت ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ خاموشی کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے، اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت
کہ سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور، سب سے بڑا شرک یہ ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توکل، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے۔ خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت، جو اب عوامی شکل اختیار کر گئی، عوامی حاکمیت۔ اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں، بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد پر ہے۔ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد دنیا میں، جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے، جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بےتاب ہے، وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے، اس کی حرمت۔ یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی، سرًا وعلانیۃً، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی، صدقات واجبہ اعلانیہ، صدقات نافلہ خفیہ، انفاق فی سبیل اللہ خفیہ۔ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، جو سود کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا۔ آپ کا کوئی شغل ہے، آپ کی ملازمت ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے، کچھ بچت بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں، یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو۔ لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ، یہ سود خورانہ ذہنیت ہے۔ لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی ضد ہے، اور یہ عقدہ مجھ پر کھلا جبکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا، وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا، سود پر رقم دینا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمایہ کی وجہ سے۔ تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے۔ الذی ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور وہ جو تم زکوٰۃ اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو وہ ہیں جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں، ان کا مال بڑھ رہا ہے، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ، صدقات، زکوٰۃ، اس کے بالمقابل، اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کے مال کو، اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب سے زیادہ زور بچت کی اسکیم، اور یہ سب کا سب جو ہے در حقیقت سیونگ بینک، سیونگ اکاؤنٹ، سیو کرو، لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے۔ سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غربا کو دو، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو، تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم، زیادہ شرح سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا شرح سود تمہیں دے دے۔ اب اس کے برعکس سے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر۔ یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے۔ اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجئے،
معلوم ہوگا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا اسٹاک ایکسچینج کے اندر۔ مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کا مظہر یہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، بیع بھی تو سود ہے۔ میں نے 100 روپے کا مال خریدا، 110 میں بیچ دیا، 10 بچ گئے، یہ ربا ہے، ربا جائز ہے۔ 100 روپے کسی کو دیے اور 110 لیے، یہ سود ہو گیا۔ بھائی کیوں ہو گیا؟ 100 روپے کی شے دے دی، یہ 100 روپیہ دے دیا، کیا فرق پڑا؟ 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 کے قرضے کے ماہانہ کرائے پر دے دیا، جائز ہو گیا۔ 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4000 روپیہ مہینہ دینا شروع کیا، یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا۔ عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ انما البیع مثل الربا، بیع میں بھی جو نفع ہوتا ہے، ربح اور ربا یہ میں اس وقت بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے ضمن میں۔ تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سی مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کیا دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تم بات یہ کرو، اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ رسول کو مانتے ہو یا نہیں؟ قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرمائے، نہ صرف اللہ کا، جو رسول کا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے۔ ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی، فلوئڈ کیپٹل، ایک ہے فکسڈ کیپٹل۔ مکان 10 لاکھ کا ہے، لیکن مکان سے جو شخص رہ رہا فائدہ کیا اٹھائے گا؟ 1 مہینے رہے گا نا، بس اس کا بدل آپ نے لے لیا۔ 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے، وہ کسی کام میں لگائے گا، 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، 15 بھی لگ سکتے ہیں، 8 بھی رہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے فکسڈ اگر لیا تو یہ حرام ہے۔ ان دونوں میں اگرچہ عام طور پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپٹل ہے وہ بھی کیپٹل ہے، مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے، لیکن یہ فکسڈ کیپٹل ہے، اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے۔ اس مکان میں تو ایک شخص رہ جائے گا، سکنا ہوگا، اس کی رہائش ہے، یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا، بس ختم۔ لیکن وہ جائے گا، وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا۔ لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو دیا نقد، وہ کاروبار کرے گا، کچھ اور کہیں لگائے گا، اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں پھر فکسڈ پروفٹ لینا یہ ہے حرام، اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا، جواب دیا احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا، رک گیا، فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حوالے رہے گا، معلق رہے گا۔ اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزنش ہوگی۔ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، دباتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی، اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے 3 چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا سود بڑھے گا ان امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان امپلائمنٹ مزید ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی، اس سے وشس سرکل، اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے۔
چھپی رہتی ہے وہ تباہی. وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا کوئی بینک، بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالے نکلیں گے. ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے، یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھیے شیش محل کی طرح ہے. اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائیں گے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اللہ تعالیٰ پالتا ہے، صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ کے ہاں. وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو، سورہ روم کی 39ویں آیت ہے یہ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب کہ جو ناشکرے ہیں اور گناہ گار ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. نیک عمل میں ظاہر بات ہے جو شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے، اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں سے. آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، باز نہ آئے، فَاعْذَرُوا تو کان کھول کر سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے. دیکھیے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے. سود چھوڑ دو، راس المال واپس لے لو. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے. لا تظلمون ولا تظلمون.